نکلے تیری تلاش میں۔ مینا میں آگ۔ اپریل 1997 کا ذکر ہے کہ میں نے اور میری بیوی نے حج کے لیے درخواست دی جو منظور ہو گئی، اور ہم حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ہمارے ساتھ رہائشی کمرے میں حاجی ادریس اور ان کی بیوی، اور گورنمنٹ کالج فیصل آباد کے ایک پروفیسر صاحب اور ان کی زوجہ تھے۔ جیسے ہی حج شروع ہوا ہم سب حاجی مینا پہنچ گئے۔ مینا کو خیموں کی بستی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وادی ہے جو کہ مکہ کے مشعر ڈسٹرکٹ میں مکہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ 20 مربع کلومیٹر ہے۔ اس میں جو خیمے لگے ہوئے تھے وہ کپڑے کے بنے ہوئے تھے۔ یہاں تقریباً 30 لاکھ حاجی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں حج کے دوران اپنا کھانا بنانے اور چائے بنانے کے لیے گیس کے چولہے مینا میں لے جانے کی اجازت تھی۔ حج شروع ہوا اور ہم مینا میں اپنے خیمے میں انتہائی گرم موسم میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں مشغول تھے کہ اچانک لاہور کے ایک نوجوان حاجی اپنے ساتھی حاجی کی کسی بات پر ناراض ہو کر اسے دھمکی دے رہے تھے کہ میں پتھر مار کر تمہارا سر پھوڑ دوں گا۔ اسی اثناء میں میرے ساتھی حاجی ادریس میرے پاس آئے اور کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب، ہمارے مکتب کے خیموں میں آگ لگ گئی ہے، جلدی سے اپنا بیگ اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے بیگ اٹھایا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ پورے کیمپ میں افراتفری پھیل گئی اور ہر کوئی کیمپ سے باہر نکلنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ میری بیگم عورتوں والی طرف تھیں۔ میں نے انہیں وہاں چیک کیا تو وہ وہاں نظر نہ آئیں۔ میں اور حاجی ادریس واپس مین گیٹ کی طرف بھاگے۔ وہاں بہت زیادہ رش تھا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر چند دلیر اور باہمت حاجیوں نے کیمپ کے باہر لگی ہوئی مضبوط باڑ کو توڑ کر ایک اور متبادل راستہ بنا ڈالا اور لوگ اس میں سے باہر نکلنے لگے۔ اس دوران ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی اور فضا میں بلا کی تپش تھی۔ اس پر مستزاد کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھاگ کر کس طرف جائیں، کیونکہ لوگ ہر طرف دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ آخر ایک سمت میں آگ نہ ہونے کا اندازہ ہوا تو اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ جان بچانے کے لیے نزدیکی پہاڑی پر بھی چڑھتے نظر آئے۔ سعودی انتظامیہ جہازوں اور ہیلی کاپٹروں سے مسلسل آگ پر پانی گرا رہی تھی اور فائر بریگیڈ والے بھی پانی کے پائپوں کے ذریعے آگ پر پانی پھینک رہے تھے، لیکن آگ تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ خیموں کے جلتے ہوئے ٹکڑے دوسرے خیموں میں آگ لگانے کا سبب بن رہے تھے۔ قیامت کا منظر لگ رہا تھا۔ اتنی افراتفری پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ آج کوئی بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اسی اثناء میں اچانک ایک خیمے کا جلتا ہوا ٹکڑا بالکل میرے نزدیک سے گزرا، جس کی تپش سے میری گردن اور کمر جھلس گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے احرام کو آگ نہیں لگی۔ اس کے بعد میں پوری ہمت کر کے دوڑا اور بالآخر ایک محفوظ مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد انتظامیہ کی مسلسل کوشش سے آگ بجھ ہی گئی اور ہم دونوں اپنی عورتوں کی تلاش میں کیمپ کے مین گیٹ پر پہنچے تو وہاں جو ہم نے دیکھا اس سے ہمارے حواس باختہ ہو گئے۔ کیمپ کے گیٹ پر کالی سیاہ پھولی ہوئی لاشوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا نظر آیا، جس میں ہم اپنے جیون ساتھیوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اچھے بھلے جیتے جاگتے انسان کوئلے سے بنے ہوئے پتلے بن کر رہ گئے تھے۔
کیمپ کے اندر بار بار جا کر اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتے رہے۔ اس کے بعد کیمپ کے باہر جا کر تا حد نگاہ ہر جگہ تلاش کیا، لیکن کہیں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر کسی نے کہا کہ میں نے چند عورتوں کو مکہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ لوگ مکہ میں اپنی رہائش پر جا کر چیک کریں۔ ہم دونوں مکہ والی رہائش پر گئے تو اپنے جیون ساتھیوں کو زندہ سلامت دیکھ کر جان میں جان آئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ 15 اپریل 1997 کو اس آتش زدگی سے 340 حاجی شہید ہو گئے اور 1500 کے قریب زخمی ہو گئے۔ گوجرا کے امراض قلب کے ایک ماہر ڈاکٹر بھی شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔ اس سانحے کے بعد سعودیوں نے جو خیمے لگائے ہیں وہ مستقل اور ایئر کنڈیشنڈ ہیں۔ ان کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے۔ ہر خیمہ 8 بائی 8 میٹر کا ہے اور یہ خیمے فائبر گلاس سے بنائے گئے ہیں اور اس کی باہر والی سطح پر ٹیفلون لگا ہوتا ہے جو آگ لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔